السلام علیکم۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک بہت ہی کمال کے ادبی اور روحانی شاہکار پر بات کرنے والے ہیں، خواب زار کے پار۔ حضرت جی تابش کمال صاحب کا یہ کلام کوئی عام شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو انسان کو اپنے ہی اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور ہاں، یہ ساری قیمتی بصیرت اور معلومات اسپرچول یونیورسٹی آف پاکستان کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہیں، جو روحانیت کے ان گہرے پہلوؤں کو سمجھنے میں ہمیشہ بہترین رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا اس بنیادی مصرے کو دیکھیں۔ ہوا ایک دائرہ ترتیب دیتی ہے۔ سننے میں یہ کتنا سادہ سا جملہ لگتا ہے نا؟ لیکن تصوف میں دیکھا جائے تو اصل روحانی سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں جس ہوا کا ذکر ہے وہ کوئی عام چلنے والی ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الہامی کشش ہے، ایک ڈیوائن انسپریشن جو انسان کو اس کے جمود سے نکال کر ایک مسلسل حرکت والے دائرے میں لے آتی ہے۔ اب جو سب سے دلچسپ اور کمال کا تصور ہے وہ ہے دائرہ حیات۔ ہم اپنے اس پورے جائزے کی بنیاد اسی پر رکھیں گے۔ دیکھیں، دائرہ حیات دراصل کیا ہے؟ دنیا کے سرابوں اور روزمرہ کی الجھنوں سے باہر نکل کر واپس ذات الہی کی طرف پلٹنا، بالکل ایک دائرے کی طرح جو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں آ کر ختم ہوتا ہے۔ ہم اکثر اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں، تو یہ روحانی سفر اسی اصل کی طرف واپسی کا راستہ ہے تاکہ اس دائرے کو مکمل کیا جا سکے۔ تو یہاں سے اس باطنی سفر کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، بیداری کی پکار۔ جب انسان اپنی حقیقت کو جاننے کی جستجو شروع کرتا ہے تو یہ کوئی پرسکون تجربہ نہیں ہوتا، بلکہ اندر ایک عجیب سی بے چینی جنم لیتی ہے۔ لہو میں سنسناتی گرد۔ ذرا اس استعارے کی گہرائی میں جائیں۔ جب جستجو جاگتی ہے تو اندر بالکل ایک طوفان سا اٹھتا ہے۔ یہ سنسناتی گرد اسی اندرونی اضطراب کی علامت ہے، اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ظاہری یا مادی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری طبعی کیفیت ہے، ہماری اصل طبیعت اور فطری رجحان ہے جو اندر ایک مسلسل ہلچل پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسی بے قراری جو ہمیں رکنے نہیں دیتی۔ اس طبعی ہلچل کے بعد ہم سفر کے دوسرے اور شاید سب سے مشکل مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، پرانی چیزوں کا ٹوٹنا۔ یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے، پچھلے سب حوالے منسوخ ٹھہرے ہیں۔ دیکھیں، جب وہ الہامی ہوا چلتی ہے نا، تو وہ بس خاموشی سے چھو کر نہیں گزر جاتی، وہ پچھلی ساری بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ انسان کے جتنے بھی پرانے ایقنات ہیں، یعنی وہ پختہ یقین، وہ جمے ہوئے نظریات جن پر زندگی کی پوری عمارت کھڑی تھی، وہ سب منسوخ ہو جاتے ہیں۔ جب تک ان ایقنات کو مکمل طور پر مٹایا نہ جائے، کوئی بھی نئی روشنی اندر نہیں آ سکتی۔ اور جب یہ پرانے ایقنات گرتے ہیں تو ایک عجیب سی گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ اسی خلا کا نام ہے۔ یہ استعارہ واقعی بہت گہرا ہے۔ کوہسار خالی ہیں۔ یہاں لفظ کوہسار پر غور کریں، یعنی بلند و بالا پہاڑوں کا سلسلہ۔ جب یہ کوہسار خالی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پرانی ہر چیز مٹ چکی ہے۔ دل اب بالکل ایک صاف سلیٹ بن چکا ہے، ایک خالی اور وسیع کوہسار کی طرح۔ یہ دراصل پرانے کو مٹا کر ایک بالکل نئی روشنی، ایک نئے سفر کو وصول کرنے کی تیاری ہے۔ اب ذرا سوچیں، حتمی سچائی کو پانے کے لیے اس خلا کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اگر ایک برتن پہلے سے ہی اوپر تک بھرا ہوا ہے تو اس میں کچھ نیا کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ پرانے تصورات مکمل طور پر مٹ چکے ہیں، خلا پیدا ہو چکا ہے، لیکن یہ جو آدھے دائرے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ سفر ابھی ادھورا ہے۔ پرانا ختم ہوا ہے لیکن دائرے کو ابھی مکمل ہونا ہے۔ اس پوری فکری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ چوتھے مرحلے پر آتی ہے، فنا بمقابلہ بقا، یعنی پرانی ذات کو ختم کر کے نئے راستے پر قدم رکھنا۔ فنا اور بقا کا یہ تقابل دیکھیں۔ ایک طرف فنا ہے، یعنی ان تمام پرانے ایقانات اور پچھلی حقیقتوں کا مکمل طور پر ٹوٹ جانا، اور دوسری طرف بقا کی طرف قدم ہے، ایک نئے روحانی سفر کا آغاز۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ جب تک پرانی بنیادیں گرائی نہیں جاتی، فنا کا عمل مکمل نہیں ہوتا، اور فنا کے بغیر بقا کے نئے راستوں پر چلنے کا نہ تو حوصلہ ملتا ہے اور نہ ہی راستہ۔ پرانے کا مٹنا ہی نئے کی حتمی شرط ہے۔ تو چلیں، اب تک ہم نے جتنی بھی بات کی ہے ان تمام کڑیوں کو ملا کر دیکھتے ہیں۔ روحانی ارتقاء کے 5 مراحل، یہ دراصل اس پورے سفر کا ایک واضح نقشہ ہے۔ اس سفر کے 5 بڑے قدم ہیں۔ پہلا، الہام، یعنی اس ہوا کا چلنا۔ دوسرا، پرانے عقائدات کا ٹوٹنا۔ تیسرا،
کوہسار کا خالی ہونا جس سے دل پوری طرح صاف ہو جاتا ہے۔ چوتھا، مسافر کا نیا آغاز، بقا کی طرف پہلا قدم، اور پھر آتا ہے پانچواں اور سب سے اہم قدم، جہاں یہ سارا سفر مکمل ہوتا ہے، ایک حتمی صدا یا آواز کا ظہور۔ اور اب ہم اس کلام اور روحانی سفر کے بالکل عروج پر ہیں۔ پانچواں مرحلہ، حتمی الہی آواز۔ ذرا اس مصرے کو محسوس کریں۔ ہوا کی گنگناہٹ صدا کا ایک دائرہ ترتیب دیتی ہے۔ یاد ہے ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی کہ بس ایک بے نام سی ہوا تھی، لیکن اب اتنی کٹھن منزلوں کے بعد، ایکانات کو توڑنے اور کوہساروں کو خالی کرنے کے بعد وہ محض ہوا نہیں رہی، اس کی گنگناہٹ اب ایک واضح حتمی صدا بن چکی ہے، اور یہی وہ ذات مطلق کی صدا ہے جو اندر کے سارے خالی پن کو بھر دیتی ہے اور دائرہ حیات کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیتی ہے۔ تو اس سارے گہرے روحانی سفر کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم سوال باقی رہ جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی حتمی صدا ہے، وہ کون سی آواز ہے جو ہمارے سارے پرانے احکامات کے ٹوٹنے کے بعد ابھرتی ہے اور ہمارے وجود کے اس دائرے کو مکمل کرتی ہے؟ حضرت جی تابش کمال کا یہ کلام دراصل ہمیں اسی صدا کو اپنے ہی اندر تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس سوال کو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا اور اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔